سامعین، جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہوں گے، کچھ حادثے، کچھ کہانیاں زندگی کے لیے وہ آئینہ بن جاتی ہیں جن میں انسان اپنا صحیح اور اصلی عکس دیکھتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ایک پہلو اور ہے اور اس کا نام ہے تہذیب۔ جی ہاں، اگر تہذیب، احترام کرنے کا جذبہ نہ ہو کسی انسان میں تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ یا تو وہ اپنا جائزہ خود لے، اپنی اصلاح آپ کرے تو زیادہ بہتر ہوگا، یا پھر اس بات پر غور کرے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو چلیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں، جس کا نام ہے کالے چشمے کا راز۔ گومتی ندی کے کنارے آمنہ کالا چشمہ پہنے بیٹھی کسی سوچ میں گم تھیں۔ تبھی وہاں سے گزرتے کچھ شرارتی لڑکوں نے انہیں دیکھ کر مذاق میں کہا، اماں، فیشن کی بھی ایک عمر ہوتی ہے اور آپ اس عمر میں؟ لڑکے اپنی بات پوری بھی نہ کر پائے تھے۔ آمنہ نے آنکھوں پر لگے چشمے کو اتارا اور اداس لہجے میں بولی، نادان بچوں، کسی کو کچھ کہنے سے پہلے ایک بار سوچ ضرور لیا کرو۔ آمنہ نے اپنی بات ختم کی کہ تبھی ان لڑکوں میں سے ایک آگے بڑھ کر بولا، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم غلطی پر تھے۔ اس لڑکے کی بات سن کر آمنہ مسکرا دیں اور پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگیں۔ 2-4 قدم ہی آگے بڑھی تھیں کہ پیچھے سے آواز آئی، رک جائیے، ہمیں آپ سے کچھ پوچھنا تھا جو ہم بھول گئے، مگر ہمارے مذاق کی وجہ سے وہ ادھورا رہ گیا۔ ان کی پکار پر اب آمنہ نے اپنے بڑھتے قدموں کو روک لیا اور واپس ٹھیک اسی جگہ آ کر پھر بیٹھ گئیں، مگر اس دفعہ انہوں نے اپنے چہرے پر لگے چشمے کو اتار لیا تھا۔ وہ لڑکے قریب آئے اور اب بڑے ادب سے بولے، ہمیں یہ پوچھنا ہے، آپ اکیلی یہاں کیوں بیٹھی تھیں، اوپر سے کالا چشمہ پہنے، جبکہ موسم اتنا سہانا ہے کہ دھوپ کا تو نام و نشان نہیں؟ اچھا، اب سمجھی، تو تم سب کو میرے کالے چشمے کے بارے میں جاننا تھا، یعنی وجہ جاننی ہے، کیوں؟ ٹھیک سمجھا نا میں نے؟ سب نے ایک ساتھ حامی بھری، جی ہاں، آپ نے صحیح کہا۔ اس پر آمنہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، پیارے بچوں، مجھے لگتا ہے زمانہ تو اسی جگہ پر ویسا ہی موجود ہے، بس وقت کی تبدیلی نے رہن سہن، راہیں بدلیں، لیکن ہم انسان اب بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ میں تو رشتوں کے ترازو میں سب کی محبت تولنے بیٹھی، مگر گھر کے شور شرابے کے بیچ یہ ممکن نہ تھا، تو سوچا کسی سکون کی جگہ چل کر بیٹھا جائے۔ تبھی تو اس ندی کے کنارے آ کر بیٹھی اور ایک بار پھر دل کے ترازو میں سب کی محبت، اپناپن کی ناپ تول کرنے لگی، لیکن سب کا جواب صفر ہی رہا۔ دل ٹوٹا، احساس کی ڈور نے اپنی گرہ کھول دی اور میں خود ہی اپنے دکھی دل کے ٹکڑے سمیٹنے لگی۔ یہ کہتے ہوئے آمنہ نے ایک بار پھر آسمان کی جانب دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی بات آگے بڑھائی اور بولی، ہاں، اب آتے ہیں تمہارے سوال پر بچوں، کہ کالا چشمہ، اس کا کیا راز ہے؟ آمنہ کی بات سنتے ہی سب نے ایک ساتھ کہا، جی ہاں، جی ہاں، آپ کہے تو صحیح، کالا چشمہ، اف میرے خدا، کیسا سوال ہے، مگر آج میں اس کا جواب ضرور دوں گی۔ یہ کہتے ہوئے آمنہ نے ندی میں اٹھتی ہوئی لہروں کو دیکھا اور بولی، میں نے کالا چشمہ اس لیے پہنا تاکہ سب طرف اندھیرا نظر آئے، کچھ دھندلا سا اور کچھ کالا سا، کیونکہ روشنی میں ہر اس سچ سے پردہ اٹھ جاتا ہے جو انسان چھپاتا ہے۔ روشنی بنی ہی اس لیے ہے کہ انسان کا اصل نظر آئے،
یہ کیا بات ہوئی؟ ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ تو آمنہ نے کہا، میری باتوں کو تم شاید ابھی نہ سمجھو، مگر جب تم میری عمر کو پہنچو گے تو یہی کہو گے، صحیح ہوتا ہے کالا چشمہ۔ ان کی یہ بات سن کر اب تو نہ پوچھئے، سب کے سب سوچ میں پڑ گئے۔ بہرحال وہ سب کے سب سوچ میں ڈوبے تھے۔ ادھر آمنہ دل ہی دل میں سوچتی ہوئی وہاں سے چل دی تھی، کاش آج یہ نئی نسل جان پاتی کہ ہم وہ درخت ہیں جن کی چھاؤں تلے ان کا بچپن بیتتا ہے، ہمارے بازوؤں کے سہارے یہ چلنا سیکھتے ہیں۔ جب کبھی چوٹ انہیں لگتی ہے تو درد ہمیں ہوتا ہے، مگر زمانے کی تیز رفتار نے ہر رشتے کو اپنے فرائض سے غافل کر دیا ہے۔ دھند میں کہیں کھو گئی ہے ان کی تہذیب و تمیز، بھول گئے بزرگوں اور اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا۔ ایک وہ زمانہ تھا جب بڑوں کی آمد پر چھوٹے ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور آج وہ زمانہ ہے جب چھوٹے بڑوں کو دھکا دے کر آگے نکل جاتے ہیں۔ ان بچوں نے آج میرے کالے چشمے کا راز تو جان لیا، مگر ان سے ایک سچ میں نے چھپا لیا، وہ یہ کہ میں بھرے گھر میں بھی تنہا جی رہی ہوں، کسی کے پاس میرے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ شاید قصور ان کا بھی نہیں، بلکہ نئی چیزوں کی چمک دمک نے رشتوں کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے تقریباً ختم سا ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال موبائل کو ہی لیجیے، اس میں ہر رشتہ اس قدر مصروف ہو گیا ہے کہ اب انہیں یہ بھی احساس نہیں رہا کہ بزرگوں کے بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں۔ ان کو عمر کے آخری پڑاؤ پر ان کو صرف پیار، محبت اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ وقت گزاریں، چاہے تھوڑی دیر ہی صحیح، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتیں کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اب ان میں ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی اور بھی رشتہ یا قریبی رشتہ دار بھی، اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی۔ یوں تو ہر طرح کے بزرگوں کی دیکھ بھال کا حکم ہے، لیکن بوڑھے والدین کے بارے میں خصوصی ہدایات ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں روایتیں کثرت سے ہمیں ملتی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ بچے بڑوں کو سلام کریں، تاکہ ان کے ذہن میں بڑوں کی عزت کا نقش بیٹھے، اور بوڑھوں کو معاشرے میں اپنی عزت اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت کا احساس ہو۔ اچانک آمنہ کی سوچ کا دائرہ ٹوٹا، اور اب وہ اپنی نم آنکھوں کو اپنی چادر سے پوچھتے ہوئے دھیرے دھیرے گھر کی طرف چل دیں، مگر اس احساس کے ساتھ آج پرچھائی سے پوچھ ہی لیا، کیوں چلتی ہو میرے ساتھ؟ اس نے بھی ہنس کے کہا، اور کون ہے تیرے ساتھ؟ آج کی کہانی کا اختتام اس بات کے ساتھ کرنا چاہیں گے، کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا، اس لیے بارگاہ الہی میں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ ہم سے وہ کام لے جو وہ چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔